السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 92 پر ہم نے الدرس السادس کا نصف اول پڑھا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی سے آگے اگلا نصف ثانی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ بیٹا دیکھیے ہم الدرس السادس اسماء استفہام پڑھ رہے ہیں۔ الدرس السادس اسماء استفہام وہ اسم جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے نصف پڑھ لیے ہیں اور آج ہم آگے پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے ہیں ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ ما اس کو اردو میں آتا ہے کیا، سوال کے لیے آتا ہے ماذا، اس کا معنی بھی کیا۔ حل اور حمزہ یہ بھی جملے کے شروع میں آتے ہیں اور ان کا معنی ہوتا ہے کیا۔ یہ گزشتہ ہم نے سبق پڑھا تھا۔ من کون، اور لمن کس کا، اور کیفا کیسا، یہ حال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ اور لمن یہ ملکیت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ قلم کس کا ہے۔ لمن ھذا القلم، یہ کتاب کس کی ہے۔ لمن ھذا الکتاب۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم اسی سے آگے جو مزید نئے الفاظ ہیں وہ پڑھیں گے۔ اینا، اینا کو کہتے ہیں، اس میں اردو میں اس وقت سوال ہوتا ہے کہاں۔ اینا کہاں، ویئر کہاں، کسی کے چیز کے متعلق اگر یہ پوچھنا ہو کہ یہ چیز کہاں پر ہے، آپ کا گھر کہاں ہے، اینا بیتک، آپ کی قلم کہاں ہے، اینا قلمک، آپ کی کتاب کہاں پر ہے، اینا کتابک۔ تو یہ کوئی بھی اس طرح کہاں کے متعلق سوال پوچھنا ہوگا تو وہ اینا کے ساتھ عربی میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے لماذا، کیوں۔ یہ کسی کام کے کرنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ تم کیوں بولتے ہو، تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے کیوں لکھا۔ مثلا اگر ایک بچہ کلاس میں یا دیوار پر کوئی چیز لکھ لیتا ہے، اپنا ہی نام لکھ دیتا ہے تو استاد سے پوچھتے ہیں، استاد اس بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ اپنا نام یہاں دیوار پہ کیوں لکھا۔ لماذا کتبت علی الجدار، تم نے دیوار پہ کیوں لکھا۔ لماذا کتبت اسمک علی الجدار، تم نے دیوار پہ اپنا نام کیوں لکھا۔ یا تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ لماذا لا تکتب واجب المنزل، تم نے اپنا جو گھر کا کام دیا تھا کیوں نہیں کیا۔ تو کیوں کا سوال اکثر اس لیے کیا جاتا ہے، وہاں پر کیا جاتا ہے جو کام کر لیا ہو کسی نے تو اس کی وجہ پوچھنی ہو، یا نہ کیا ہو تو اس کی وجہ پوچھنی ہو۔ تو کہتے ہیں انگریزی میں وائی، لماذا کیوں۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے متی، کب۔ یہ کسی چیز کی مدت کے متعلق سوال کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ چھٹیاں کب ختم ہوں گی، اسکول کب کھلیں گے۔ ظاہری بات ہے سارے بچوں کو انتظار لگا ہوا ہے کہ دوستوں سے کب ملیں گے۔ متی تفتح المدارس العصریہ، اسکول کب کھلیں گے اور ہم اسکول کب جائیں گے۔ یہ کب کے لیے کسی چیز کے وقت کے متعلق جب سوال کرنا ہو تو کب سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایون، کون سا، یعنی یہ کسی چیز کی تعیین کے لیے سوال کیا جاتا ہے اس لفظ کے ساتھ۔ مثلا آپ کے پاس 2 یا 3 کتابیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کس کی کتابیں ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں آپ کی کتاب کون سی ہے، آپ کی کتاب کون سی ہے۔ ایو کتاب لک، تمہاری کتاب کون سی ہے، یا آپ کون سی کتاب لینا چاہتے ہیں۔ ایو کتاب ترید، تو ایون سوال کے لیے آتا ہے وہاں پر جہاں پر کہ کسی چیز کی تعیین کا سوال کرنا ہو، کون سا۔ اس کے بعد حرف ہے مقدار کے متعلق سوال ہوتا ہے، کتنا، کم، ہاؤ مچ۔ تو ہاؤ مینی اس طرح کا یہ انگلش میں سوال کرتے ہیں، کتنا تو کم۔ آپ نے یہ کتاب کتنے کی خریدی ہے۔ بکم اشتریت ھذا الکتاب،
آپ نے یہ کتاب کتنے کی خریدی ہے، بکم کتنے کی خریدی ہے، کم کا معنی کم سے کسی کی مقدار کے سوال کیا جاتا ہے، کم کتاباً عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو اس میں کم سوال کیا جاتا ہے۔ اور بکم اگر شروع میں با حرف جارہ لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتنے کا، ہاؤ مچ، جیسے یہاں انگلش میں لکھا ہوا ہے تو کتنے کا، کتنے کا، بکم حاضل کتاب، یہ کتاب کتنے کی ہے، بکم حاضل ثوب، یہ کپڑا کتنے کا ہے، بکم حاضل مکتب، یہ مکتب کتنے کا ہے، بکم حاضل جوال، یہ موبائل کتنے کا ہے۔ اور اسی طرح جس چیز کے متعلق سوال کرنا ہو بکم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے جو مزید الفاظ پڑھے اس میں ایک پڑھا اینا، کہاں، لماذا، کیوں، متا، کب، ایون، کون سا، تعین کے متعلق سوال ہے، کون سا، کم، کتنا، بکم، کتنے کا۔ تو عزیز طلباء اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، ما کیا، ماذا کیا، حل اور حمزہ یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل کل گزر چکی ہے، کیا، من کون، لمن کس کا، کیفا کیسا، کیفا حالو کا آپ کا کیسا حال ہے، کیفا ابو، کیفا ابی آپ کے والد کیسے ہیں، کیفا حالو ابی کا آپ کے والد کا حال کیسا ہے، اینا کہاں، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کی کتاب کہاں ہے، لماذا کیوں، متا کب، ایون کون سا، کم کتنا، بکم کتنے کا۔ تو عزیز طلباء اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں پورے ہی صفحے کو، اور یہ تقریباً ہر زبان میں یہ الفاظ حرف استفہام موجود ہیں، اور الحمدللہ آپ کو سیکھنا اس وجہ سے بھی آسان ہے کہ اردو میں اور انگلش میں آپ ان کے کلمات کے ترجمہ اس کو جانتے ہیں، اب صرف آپ نے عربی پہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے تو آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔